السلام علیکم فرینڈز، آپ کا ہوسٹ خالد ایک بار پھر سے بہت ہی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ جا کر جانیں گے کہ کون سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں کون سے اسپیشلٹیز چاہیے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ ہر شخص اپنی لائف کی جرنی میں ہے، اپنی کامیابی کے سفر میں ہے، اور مختلف کامیابی ہیں لوگوں کے لیے۔ کچھ لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ عزت و دولت و شہرت و مختلف قسم کے جو ہے نا آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسلام کا جو ہے نا بول بالا چاہتے ہیں، آپ اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے کچھ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا ڈریم ہے۔ سو دیکھتے یہ ہیں کہ اس میں کون سے کس قسم کے لوگ ہیں، کون سی اسپیشلٹیز ان لوگوں میں ہونی چاہیے جو ہوں تو وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 100% لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اگرچہ ایک کلاس میں ایم بی بی ایس کرتے ہوئے لوگ جو ہے نا سارے اگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو سب لوگ کامیاب نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20% لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، باقی سارے ناکام ہوتے ہیں اس فیلڈ سے، حالانکہ بہت سارے لوگ ایک ہی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اس چیز پہ ہم ٹاپک پہ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگ ٹینشن میں ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنے آپ کو کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ مجھ میں یہ اسپیشلٹیز نہیں ہے، میرے پاس اچھا تعلیم نہیں ہے، اچھا ڈنگ دولت نہیں ہے، میرے پاس اچھا نیٹ ورک نہیں ہے، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، میری اچھی جان پہچان نہیں ہے، میں اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ ٹھیک ہے جی، کئی کیوریز اپنے سامنے لا کر کے خود رکھتے ہیں، اپنے لیے ٹینشن بناتے ہیں، وسوسے لے کر کے آتے ہیں، اپنے کامیابی کے سامنے رکاوٹیں لے کے آتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے، ہم اس وجہ سے، یہ وجہ وہ وجہ، اس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا۔ جو سٹوری ہے ایک پارس کا ایک شخص جس کا نام بوبی تھا، اور ہم دیکھیں گے کہ کس حالت میں اس نے کامیابی حاصل کی۔ کامیابی کا جو ورڈ ہے یہ کسی ریلیجن پہ، کسی کالے یا گورے پہ، کسی لمبے یا پتلے پہ یا چوڑے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ کامیابی جسٹ اس شخص کو ملتی ہے جس کے اندر ایک پیشن ہو، ایک جنون ہو، ایک ڈریم اس نے جو ہے نا رکھا ہو، وہ کچھ کرنا چاہتا ہو، کچھ الگ کرنا چاہتا ہو، اس کو مل جاتی ہے۔ اور یہ بوبی، اس کے بچپن سے ایک ہی خواب تھا کہ میں جو ہے نا بہت بڑا اینکر بنوں، رائٹر بنوں، یہ سارے اس کے جو ہے نا خواب تھا۔ اور کرتے کرتے یہ بہت بہترین، یعنی پارس کی بہت مشہور میگزین ایلی کا چیف ایڈیٹر بنا۔ اب اس کو لگتا تھا کہ میری اور میری کامیابی کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے، میں اپنا جو مقام حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں حاصل کر چکا ہوں۔ اور یہ شخص ایک ہفتے کے اندر 5 دن کام کرتا تھا، اور 2 دن یہ سیر و تفریح کے لیے اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ جاتا تھا۔ اس کو سمندر کے کنارے جانا، سمندر میں پتھر مار کر اس کو جو ہے نا کافی ٹائم تک اس کو کروٹیں بدلتے ہوئے دیکھنا، اس کو جو ہے نا مختلف موویز دیکھنا، سنیماز میں جانا، یہ سارا اس کا شوق تھا۔ اور ویکینڈز پہ اچھے اچھے ہوٹلز میں جا کر کے جو ہے نا کھانا کھانا اپنی فیملی کے ساتھ، یہ اس کا شوق تھا، اور یہ کچھ یہ کرتا تھا اپنی لائف میں۔ بہت خوش لائف اپنی گزار رہا تھا۔ لیکن جب یہ نارمل تھا تو اس کا خواب تھا کہ میں اپنی لائف کے بارے میں ایک بہت بہترین بک لکھوں گا جو میں نے نالج حاصل کیا اپنی لائف سے۔ بٹ یہ کرتے کرتے اچانک ہوا ایسے کہ ایک دن اٹھ کر کے چیئر سے اٹھنے کی کوشش کی تو یہ اٹھ نہیں سکا۔ اس میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ اٹھنے کا جو ہے نا صلاحیت نہ رہی، اور اسے ہاسپٹل لے کر جایا گیا، اور 20 دن مسلسل ایک کومے میں رہا۔ اس کے بعد جب جو ہے نا اس کی بیماری ڈیگنوز ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کو جو ہے نا بہت ایک ایسی بیماری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ کومے میں تھا۔ بیماری کا نام ہے لوکٹن سنڈروم، اور یہ فالج کی ایک بیماری ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہونے کے بعد انسان کا جو ہے نا صرف انسان کے جسم کا کوئی بھی پارٹ نہ بول سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ حرکت کر سکتا ہے۔
اب اس کا کھانا جو ہے یہ بھی پائپ کے ساتھ کھلایا جاتا تھا، لیکن 20 دنوں بعد جب یہ دوبارہ سے ہوش میں آیا، کومے سے ہوش میں آیا، تو اس کی ایک آنکھ کھلی، اس کی بائیں آنکھ کھلی، اور خدا کا کرنا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ اور کچھ دنوں بعد اس کے ساتھ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ یہ ایک کان سے سننے بھی لگا۔ اب یہ ایک کان سے سنتا تھا اور ایک آنکھ سے دیکھتا تھا۔ اب جب بھی کچھ بھی چیز کو انکار کرنا ہوتا تھا تو یہ ایسے پلک بالکل جھپکتا نہیں تھا، ایسے کر کے بیٹھ جاتا تھا، اور کسی چیز کے لیے حامی بھرنی ہو تو یہ ایسے پلک جھپک کر کے ہاں کر دیتا تھا۔ اور جیسے اس کا خواب تھا جو ہے نا، اس نے ایک بک لکھنی تھی۔ اس نے کچھ ٹائم بعد جب اس کی وائف نے کہا کہ تم نے بک لکھنی ہے تو اس نے ہاں بھر دی، اور اب اس کی وائف نے اس کے ساتھ جو ہے نا بات کرنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا تھا، ایک لینگویج ایجاد کیا تھا۔ یہ وائف اس سے سوال پوچھتی تھی اور یہ ہاں کرے یا نہ کرے تو اس کے مطابق ایکشن لیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک جو ہے نا رائٹر کو اس کا اسسٹنٹ رکھا گیا، وہ ٹائپ رائٹر تھا۔ اب یہ وائف اس سے سوال پوچھتی تھی، وہ بھی ہاں کر دے تو اس ورڈ کو لکھا جاتا تھا، اور ورڈ کو لکھنے کے لیے بوبی کی جو وائف تھی یہ حروف تہجی اے سے لے کر کے زیڈ تک سب بولتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب جب سب ورڈز بولے، چونکہ اس کا جملہ بنانا تھا، جس ورڈ پہ بوبی پلک جھپک دیتا تھا اس ورڈ کو ٹائپ کر دیا جاتا تھا۔ پھر دوسرا یہ سوال پوچھتی تھی اور جواب میں ہاں کر دے تو اس جملے کو تیار کرنے کے لیے پھر اے سے زیڈ تک بولا جاتا تھا، اور جس ورڈ پہ بوبی پلک جھپک دے اس ورڈ کو بھی ٹائپ کر دیا جاتا تھا۔ اور کرتے کرتے 2 منٹ کے اندر بوبی ایک جملے کو کمپلیٹ کرتا تھا ایسے، اور یہ دن میں 4 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے تھے، اور پورے 2 سال کے اندر بوبی نے 2 لاکھ سے زیادہ جملوں کی ایک بک تیار کی جو اپنی لائف پہ تھی۔ یہ بک جب پبلش ہوئی تو اس بک کی پہلی جو کاپی تھی، یہ کاپی اس کی وائف لے کر کے اس کے گھر آئی، اور 1997 کا دن 97 میں یہ مارکیٹ میں آئی، مارچ 2 1997 میں یہ مارکیٹ میں آئی، اور مارکیٹ سے اس کی وائف لے کر کے گھر آئی، اور گھر میں اس طرح سے وہ اس کو بک دکھایا کہ تم کامیاب ہو چکے ہو، تمہارا جو مقصد تھا ایک بک لکھنے کا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اور بوبی جو ہے نا زور زور سے ایسے پلک جھپک رہا تھا۔ اس کی وائف کو بھی سمجھ لگی کہ وہ اپنی کامیابی پہ تالی بجا رہا ہے۔ اس کی وائف بھی تالی بجانے لگی، اور چند لمحوں کے اندر یہ مر بیٹا، یہ چل بسا اس دنیا سے۔ لیکن بوبی یہ بتا کر گیا کہ ایک پلک کے ساتھ بھی اپنی لائف کی اتنی بڑی اچیومنٹ کی جا سکتی ہے۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ سہولت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں نہیں کر سکا۔ اب عموماً مارکیٹ میں دیکھتے ہیں سے لوگ ملتے ہیں کہ میں پڑھائی نہیں کر سکا، اس وجہ سے میرے گھر سے سپورٹ نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، بہانے لے کر کے آتے ہیں۔ سو کرنے والے کے لیے ایک ہی بہانہ ہوتا ہے، وہ کرتا ہے، نہ کرنے والے کے 100 بہانے ہوتے ہیں نہ کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس کوئی چیز کم نہیں ہے، اگرچہ آپ کرنا چاہتے ہیں، ہمت کریں، جذبہ رکھیں کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے رہیں، لڑتے رہیں اپنے ڈریمز کو پانے کے لیے۔ سو یہ چھوٹا سا میسج ہمارا تھا آپ کے لیے، آپ کا فرض بنتا ہے آپ ہمارے اس میسج کو پوری یوتھ تک پہنچائیں۔ اس کو پہنچانے کے لیے آپ اس کو لائک کریں اس ویڈیو کو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو۔ اللہ حافظ۔